نماز پڑھنے سے پہلے بھی یا حسین کہو، اے دشمن حسین نمازوں سے فائدہ، گلشن بغیر اپنا پاکستان سے آیا ہوا مہمان شہر میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے جا رہا ہوں، کہیں جائیے گا نہیں کہ اے دشمن حسین نمازوں سے فائدہ، گلشن بغیر جیسے بہاروں سے فائدہ، کرب و بلا نہ ہو تو اذانوں سے فائدہ، پیشانیوں پہ کالے نشانوں سے فائدہ، سجدوں کے مانتا ہوں نشان لے کے جاؤ گے لیکن بنا حسین جہنم میں جاؤ گے، سجدوں کے مانتا ہوں نشان لے کے جاؤ گے۔ دوستو اگر قریب آ جائیں تو آپ کا پسندیدہ شاعر پاکستان کی سرزمین سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، میں ان کو حاضر کروں، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا ماحول بنا لیں، آپ لوگ تھوڑا سا قربت بنا لیں، اس لیے بنا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ اچھی بات نہیں ہے، اب بہت دور سے تشریف لائے ہیں پاکستان کی سرزمین سے، میں ان کو آواز دوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ تھوڑا سا قربت بنا لیں، بہت بہتر ہوگا تھوڑا سا قریب آ جائیں بھائی، میری اگر بات آپ لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے تو برائے کرم تھوڑا سا اٹھ جائیں کہ اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے۔ علماء کرام بھی موجود ہیں، کچھ شعراء کرام بھی یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی کچھ شعر پڑھنا چاہیے، سامعین کے لیے تو شعر پڑھتا رہتا ہوں مگر علماء کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، سامعین محترم سامعین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے شعر ہی نہیں پڑھنا چاہیے جس میں صرف نوجوان خوش ہوں، جس میں اہل علم خوش ہوں، وہ بھی شعر پڑھنا چاہیے۔ شرف نقوی صاحب آپ بہترین مسدس سنا رہے تھے دوستو کہ اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، علماء اکرام کی بالخصوص داد چاہیے کہ بھی اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد۔ جناب مختار نے 3,83,000 دشمنان اہل بیت کو قتل کیا، مگر کوئی بھی تاریخ یہ نہیں کہہ سکتی ہے کہ جناب مختار نے امام حسین کے خون کا بدلہ لے لیا۔ علماء اکرام سے لے کر آخری مجمع تک کا توجہ کا طالب ہوں کہ دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے، دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے، ذکر علی کرو تو عبادت کے واسطے، بات ذہن میں رہے کہ جناب مختار نے 3,83,000 دشمنان اہل بیت کو قتل کیا ہے کہ دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے، ذکر علی کرو تو عبادت کے واسطے، توجہ اہل علم کا مجمع ہے کہ ذکر علی کرو تو عبادت کے واسطے، اور آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ، مختار تو اٹھے تھے اقامت کے واسطے۔ ارے کہاں سو رہے میرے بھائی، آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ، آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ، آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ، آ کر پڑھائیں گے میرے مولا، تھوڑا بیدار ہو جائیں کہ آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ، مختار تو اٹھائیں گے اقامت کے واسطے، مگر یہ اقامت جس کی اقامت ایسی تھی کہ 3,83,000 دشمنان اہل بیت واصل جہنم ہو گئے، اس کی نماز کیا ہوگی؟ توجہ میرے بنا لے میرے بھائی کہ اس کی نماز کیا ہوگی کہ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، اب نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ دوستو یہ آزاد ہے ہندوستان، مجھے معلوم ہے کہ ہر انسان کو اپنے طریقے سے جینے کا حق ہے، کسی طریقے سے جیتے ہیں، مگر جب فرش پہ آئے تو وہ سارے چیزیں مٹ جاتی ہیں، مگر یہ ہندوستان ہے، ہر طریقے سے لوگ اپنے طریقے سے سنتے ہیں، کوئی داد دینے کا طریقہ ہے یوں، ایسا لگا جیسا احسان کر دیا کوئی کچھ، مطلب ایسا لگتا ہے جیسے نہ ہونے والی بات ہو گئی ہے نا شرف ہے نا، اور کچھ لوگ ایسا جو خوش ہو کے نعرے حیدری، نہیں ایسے لکھنؤ والے نعرہ نہیں لگاتے، ایک نعرے حیدری، شعر سنیں، دولت کے واسطے نہ تو شہرت کے واسطے، ذکر علی کرو تو عبادت کے واسطے، آ کر پڑھائیں گے میرے مولا نماز جنگ، مختار تو اٹھے تھے اقامت کے واسطے، سنیں گے وہ نماز کیسی ہوگی؟ علی کہیں گے نجف سے کہ مرحبا بیٹا، نکال دے دل حیدر کا حوصلہ بیٹا، تیرے نثار تیرے جنگ کے فدا بیٹا، بچے نہ کوئی بھی اب بانی جفا بیٹا، میں حد صبر میں تھا کارزار تیری ہے، مجھے ملی تھی مگر ذوالفقار تیری۔ کہاں سو رہے میرے بھائی، کہاں سو رہے؟ میں اپنا بیرونی شاعر آپ کے خدمت میں حاضر کر رہا ہوں کہ ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، نوجوان اب تمہارے لیے شعر، اس کے بعد میں آپ کا بیرونی شاعر آپ کے سامنے کہ ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ہر ایک گام پہ نقصان ظلم کا ہوگا، نہیں اتنی آسانی سے کہاں پڑھ کے جانے والا ہوں، ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ہر ایک گام پہ نقصان ظلم کا ہوگا، اور کریں گے کعبے میں ہم لوگ تازیہ داری، وہابیوں کو بھی منظر یہ دیکھنا ہوگا، کریں گے کعبے میں ہم لوگ تازیہ داری، کریں گے کعبے میں ہم لوگ تازیہ داری، آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ کریں گے کعبے میں ہم لوگ تازیہ داری، وہابیوں کو بھی منظر یہ دیکھنا ہوگا، اور ادھر کی گڑی میتیں تو ہٹنے دو۔ ارے کہاں ہے میرے بھائی کہ ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ظہور حجت حق سے یہ فائدہ ہوگا، ہر ایک گاؤں پہ نقصان ظلم کا ہوگا، کریں گے کعبے میں ہم لوگ
रजियादारी, वहाबियों को भी मंजर ये देखना होगा। और इधर उधर की गड़ी मैयतें तो हटने दो, रसूल हक के भी रोज़े पे मौजूदा होगा। इधर उधर की गड़ी मैयतें तो हटने दो, इधर उधर की गड़ी मैयतें तो हटने दो। आइए हजरत, ऐसी शख्सियत को आपके रूबरू करवाने जा रहा हूं, इसलिए कि इन्हीं के लिए जैसे कहा गया था कि हैं यही इश्क के आदाब सिखाने वाले, शम्मा की तरह लहू अपना जलाने वाले, कौम को ज्यादा इसार सिखाने वाले, नज्म से नस्र की तकदीर बनाने वाले। लोग हर दिल के दरीचों में सनम रख देंगे, कौम मर जाएगी जिस दिन ये कलम रख देंगे। भरता है फिक्र के कूजे में समंदर मद्दा, देता है कुव्वत एहसास को पैकर मद्दा। कोई देखे तो है कि सौजे हंसी पर मद्दा, ज़ेरे मिंबर है इमाम और सरे मिंबर मद्दा। जिनको मालूम ना हो जाहो जलालत इनकी, पूछ ले सैयद सज्जाद से अजमत इनकी। आइए हजरत, पाकिस्तान से आए हुए जनाब अबू तुराब साहब से मैं सरकार, सबसे पहले जश्न ज़हूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तबरीक पेश करना चाहूँगा। बानियान महफिल मोहतरम उलमा कराम, मेरे इंतहाई मोहतरम वाजिबुल एहतराम शोरा कराम, और मेरे इंतहाई मोहतरम मोमिनीन व मोमिनात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, मुझ अदना अहकर मनक़बत ख़ान अहले बैत को सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में मोहतरम एजाज़ ज़ैदी साहब की वसातत से चंद मारूज़ात पेश करने का शरफ़ हासिल है। ज़्यादा है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके उतनी ताकत से नारे हैदरी लगा दे। एक नारे हैदरी, एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज से सलावत पढ़िएगा सरकार। आपकी बेदार समातों को देखते हुए सिर्फ चंद अशार पेश करके और इजाज़त का तलबगार हूँगा। एक मर्तबा फिर बुलंद आवाज से सलावत पढ़िएगा। छोड़ कर इतरत अतहार को कुरान लिया, छोड़ कर इतरत अतहार को कुरान लिया, अदल को बेच के खुद साख्ता मीज़ान लिया। वो मुसलमान भी बना, सहाबी भी मगर, हमने किरदार से शैतान को पहचान। छोड़ कर इतरत अतहार को कुरान लिया, अदल को बेच के खुद साख्ता मीज़ान लिया। वो मुसलमान भी बना, सहाबी भी मगर, हमने किरदार से शैतान को पहचान लिया। छोड़ कर इतरत अतहार को कुरान लिया। बुलंदतर सलावत। जब लखनऊ वाले बाबा बुलंद आने से भेजते हैं तो फरिश्ते आसमान में गुर्दों से झांक झांक कर देखने लगते हैं कि आज लखनऊ में महफिल हो रही है। बाबा आवाज बुलंद आने से पड़ेगा।
یہ اعتبار، شور کرام کو خصوصی توجہ سرکار، یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے، عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے، یہ اعتبار میری زندگی کا حاصل ہے، عبادتوں کے سفر کی حسین منزل ہے۔ علماء کرام کی خصوصی توجہ، نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو، یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے، نماز میں بھی تصور حسین کا رکھو، یا یہ کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے، یہ اعتبار۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ اور سرکار لکھنؤ کا مجمع، شیر سخن مجمع، مجھ جیسا کج زبان مولا سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ پیش کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ سرکار بہت باریک مصرے شعراء کرام کی اجازت سے، جو ہر لحاظ سے، جو ہر لحاظ سے، جو ہر لحاظ سے معبود کے برابر ہو، جو ہر لحاظ سے معبود کے برابر ہو، میں اس علی کو خدا سے جدا نہیں کہتا، عقیدتوں کا توازن بگڑ نہ جائے کہیں، میں اس خیال سے اس کو خدا نہیں کہتا، عقیدتوں کا توازن بگڑ نہ جائے کہیں، میں اس خیال سے اس کو خدا نہیں کہتا، جو ہر لحاظ سے، بلندتر صلوات۔ اور سرکار آخر میں تعمیل حکم میں اپنی بین الاقوامی البم سے حاصل چند کلام، چند اشعار پیش کر کے اور اجازت کا طلبگار، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ آخری فرد تک نظر مولا آپ کی بیدار سماعتوں کی حضور، چند اشعار اور اجازت کا طلبگار، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔
جناب مسم صاحب. زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین. آپ کی توجہ. زندگی مانے زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین. زندگی مانے زندگی مانے نہ مانے یہ حقیقت ہے حسین. مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین. عاشقوں پر بھی کریمی اور دشمنوں پر بھی کرم. ہوں بہو تیری خدا جیسی طبیعت ہے حسین. ہوں بہو تیری خدا جیسی طبیعت ہے حسین. اور فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں. سرکار آپ کی توجہات کا طالب. فرش والے عرش والوں سے بھلا ملتے کہاں. آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے حسین. آپ کی مجلس میں ہی بس یہ سہولت ہے حسین. اور سرکار آپ کے اذہان عالی کی نظر یہ مصرع جو پیش کر رہا ہوں اس میں لفظ زیر حراست پر آپ کی خصوصی توجہ. غور سے واعظ کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا. غور سے واعظ کو دیکھا تو سمجھ میں آ گیا. آج بھی دشمن تیرا زیر حراست ہے حسین. آج بھی دشمن تیرا زیر حراست ہے حسین. اور اب خدا جانے کہ کیا طے ہوگی قیمت خون کی. یہ خدائی تو تیرے سجدے کی قیمت ہے حسین. یہ خدائی تو تیرے سجدے کی قیمت ہے حسین. اور سرکار علی عقیدے کا مصرع پیش کر رہا ہوں آپ کی توجہات کا طالب.
جائے وہ ہے دوزخی، جس کو تیرے نام سے تجھ سے عداوت ہے حسین، مجھ کو سانسوں کی نہیں تیری ضرورت ہے حسین۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا سرکار۔ تعمیل حکم میں مولا کائنات کے حضور چند اشعار اور اجازت کا طلبگار، ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا سرکار۔ ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان گئے، ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان گئے، فرش محفل کا بچھایا تو برا مان گئے، ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان گئے، وہ بلاتے رہے امداد کو آیا نہ کوئی، ہم نے حیدر کو بلایا تو برا مان گئے، ہم نے حیدر کو بلایا تو برا مان گئے، حج کے شیطانوں کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ان کو جب ان سے ملایا تو برا مان گئے، ان کو جب ان سے ملایا تو برا مان گئے، حج کے شیطانوں کی غیرت نے گوارا نہ کیا، ان کو جب ان سے ملایا تو برا مان گئے، ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان